السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ سنڈے کمنٹ باکس ہے جس میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں بہت ہی قیمتی سوالات اور ان کے جوابات۔ تو یہ ایپیسوڈ نمبر 30 ہے جس میں ہم پیش کریں گے وہ سوالات جو ہم سے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نعیم خان ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی اور کہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیے گا۔ ویڈیو کو ہم اوپن کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے گا۔ بہترین علاج ہے جنگلی کبوتر۔ جنگلی مریض کو لٹا دو اور اس کی ناک پہ کبوتر کی جو پخانہ کرنے کی جگہ ہے جس کو ریکٹم کہتے ہیں، اس کے ناک کے اوپر پورا رکھ دو اور آرام سے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ مر جائے گا۔ میرے بھائی، وہ جتنے مرتے جائے اتنے کبوتر نئے لگاتے جاؤ۔ جب وہ مرنا بند ہو جائے، جاؤ جا کے لیب میں اس کے ٹیسٹ کرواؤ۔ انشاءاللہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ایک منٹ، یہ میں نے جب پہلی بار بتایا نا تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یار 2 باتیں، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، بحث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہم؟ میں کہ پیشنٹ بھی لے آؤ، کبوتر بھی لے آؤ۔ الحمدللہ وہ مریض بھی آ گیا، کبوتر بھی آ گئے۔ پہلا کبوتر لگایا، وہ اپنے ساتھ کچھ ڈاکٹرز کو بھی لے کے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ کہنے لگی انہوں نے نا کبوتر کی شہرک کو دبا کے مار دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کرو، اس کو خود پکڑو، خود کرو۔ الحمدللہ اس نے خود اس کو اس کے اوپر پکڑا۔ تو جب وہ وائرس کو سک کر رہا تھا نا تو وہ چیخی، کہتی یہ تو سک کر رہا ہے۔ تو میں کہ یہی کرتا ہے، بندہ نہیں مارتا، وہ خود مرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلی؟ تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ ہے نا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو مضغہ بنایا، پھر ہم نے اس کو عظام بنایا، وہ علقہ، وہ مضغہ، عظام، قرآن میں جو تذکرہ ہے اس میں نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ کیا تھا؟ ناف۔ وہ سب سے پہلے کیا پیدا ہوتی ہے انسان کی؟ ناف سے انسان بنتا ہے۔ میرے بھائیو، ناف سے ان گنت بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ باتیں جب میں کافی سال پہلے کرتا تھا تو لوگ اس پہ بڑا تعجب کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ کانوں کی جس کو سائیں ہوتی ہے، ہوتی نا، آوازیں آتی ہیں۔ ابھی میرے پاس امریکہ سے ایک پیشنٹ ہے، اس نے مجھے بتایا مجھے کانوں میں سائیں ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا، ایک دن ناریل کا، ایک دن زیتون کا تیل ڈالو، واللہ کان کی سائیں ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگوں کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، ڈرائنس آ جاتی ہے، نزدیک کی نظر، دور کی نظر، سفید موتیا، کالا موتیا، میرے بھائیوں صرف اپنے ناک میں تیل ڈالو۔ تو آپ نے دیکھا، اور یہ ویڈیو آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے۔ تو دیکھیے گا، ہم اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، جس اسلام نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا۔ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینا، بلا وجہ مارنا منع فرمایا گیا، اور بے رحمی کے کیٹیگری میں اس کو رکھا گیا، جو جانوروں کے ساتھ بلا وجہ ان کو تکلیف دے یا ان کو مارے۔ اب جو یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو میں جو کبوتر کو مریض کے ناف اور ٹنڈی پر لگا کر کی جاتی ہے، تو اس سے کبوتر مرتے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ مریض صحت مند ہو جاتا ہے اور کبوتر بھی جو ہے مرنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھی جائے کہ یہ جو ہے علاج ہر بیماری کا نہیں، بلکہ یہ کالے یرقان کا ہے، ہیپاٹائٹس ایک بیماری ہے، اس میں جنگلی کبوتروں کے ذریعے سے علاج کا یہ طریقہ جو آپ نے ویڈیو میں سنا بتایا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں،
اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہیپاٹائٹس یا اسی طرح کی کوئی اور موذی، ہلاک کرنے والی، تکلیف دہ بیماریوں کے علاج کے لیے تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس طریقہ کار سے جو ہے بہت نفع ہوتا ہے اور یہ طریقہ واقعی میں کارآمد ہے اور اس سے بیماری واقعی ختم ہو جاتی ہے، تو علاج کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کی گنجائش ہوگی. البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ علاج ہو جس میں کسی جاندار کی جان نہ جاتی ہو اور کوئی شرعی ممانعت بھی نہ ہو، تو وہ طریقہ علاج اختیار کیا جائے اور کبوتر کو مار کر جو طریقہ علاج ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے. بہرحال اس شرط کے ساتھ کہ واقعی کسی ماہر طبیب اور دیندار ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ یہ مہلک بیماریوں یا موذی بیماریوں سے کے لیے بہت اچھا علاج ہے، تو گنجائش ہے. لیکن بلا وجہ جانوروں کو مارنا درست نہیں ہے، کیونکہ یقیناً اس سے جانوروں کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، اور جانوروں کو تکلیف دینا یا تڑپا کر مارنا یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ اگر کوئی موذی اور تکلیف دہ جانور بھی ہے تو اس کو تڑپا کر نہ مارا جائے، فوراً ایک بار میں مار دیا جائے. جی یہ ہنا ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب بچوں کو وائپ سے صاف کرنا کیسا ہے، اور اپنے کپڑوں پہ بھی اگر پیشاب وغیرہ لگ جائے تو وائپ سے صاف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی ہاں، چھوٹے بچوں کا پیشاب عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں ناپاک نہیں، حالانکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹا بچہ چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے. اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو پاک کیے بغیر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، اور اگر وہ بدن پر لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر بدن پاک نہیں ہوگا. اس لیے بچے کا پیشاب کسی مرد یا عورت کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن بچے کے پیشاب کرنے کے بعد خود اس بچے کو ہر بار پانی سے دھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے یا بیبی وائپس وغیرہ سے صاف کر کے اس کے کپڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں. پھر صاف کپڑوں میں اس بچے کو اٹھانے سے اٹھانے والے کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن اگر بڑے لوگوں کے بچے کے علاوہ اس کی ماں یا کسی کے پر بچے کی کپڑوں پر یا جسم پر پوٹی لگ جائے یا پیشاب بچے کا لگ جائے تو اس کو دھونا ہی ضروری ہے. وائپ سے پہنچنے سے کپڑا اور بدن پاک نہیں ہوگا. یہ فرین بہن ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے کہ مفتی صاحب اس کو دیکھ کر بتائیے کیا یہ صحیح ہے. دیکھتے ہیں ویڈیو. مسلمانوں کے خلاف نئی سازش، رام پال کی شیطانی چال. غور سے دیکھیے اس کتاب کو. نام ہے مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن. اس کو لکھا ہے اپنے آپ کو نبی اور سنت بتانے والے شخص رام پال نے. رام پال پر 4 عورتوں کا مرڈر اور عورتوں کو اپنے آشرم میں قید کر کے رکھنے کا الزام ہے، اور ابھی رام پال جیل میں ہے. مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن. اس کتاب میں رام پال دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑا ایک خدا ہے جس کا نام کبیر ہے، اور یہ کبیر اور کوئی نہیں 15ویں صدی کا سنت کبیر داس ہے. اور بھی ایسے کئی بےہودہ دعوے ہیں جس کا کوئی لاجک نہیں ہے، اور کبھی بھی کوئی پڑھا لکھا مسلمان اس کے جھانسے میں نہیں آئے گا. اسی لیے اس نئے ریلیجن سے کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کتاب کو فری میں گاؤں اور دور کے علاقوں میں بانٹا جا رہا ہے، اور کئی مسلمانوں کو گمراہ کیا جا چکا ہے. آپ کا ایک شیئر کئی لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتا ہے. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مسجد کے اماموں تک اور اپنے گاؤں کے رشتہ داروں تک شیئر کریں، اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں. جی یہ ویڈیو میں جو پنڈت رام گوپال کے بارے میں بتایا گیا، آج سے تقریباً 5 یا 7 سال پہلے اس کے اسلام کے عنوان پر اور قرآن کے ترجمے کے ٹائٹل یہ فیس بک پر فری میں دے رہا تھا. میں نے اس سے
کانٹیکٹ کیا تو اس نے پورا میرا ایڈریس مانگا، اور ایڈریس مانگنے کے بعد پھر اس نے وہ کتاب مجھے نہیں بھیجی۔ تو یہ حقیقت میں یہ شخص ہے جو بھولے بھالے ان پڑھ مسلمانوں کو اپنا ٹارگیٹ بناتا ہے، اور ان کو اپنا خود کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کریم کا ترجمہ جس میں بے بنیاد باتیں ہیں، اور اس کو وہ دیتا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ بھی مل رہے ہیں۔ بہرحال یہ بالکل واہیات ہیں، لوگوں نے ایسی کوششیں بہت کی ہیں، کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے یقین یہ ہے کہ قرآن سے متعلق کسی کی کوئی بھی سازش اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ خاک آلود ہو جاتی ہے یا خاک میں مل جاتی ہے، نام و نشان ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام باقی رہے گا، اور باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکا ہے۔ ہاں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہر فری میں ملنے والی چیز کو ہم لے لیتے، اس کو پڑھنے بھی لگتے۔ حالانکہ کتابوں کے سلسلے میں خاص طور پر ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کتاب بغیر کسی عالم سے تحقیق کیے نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ تحقیق کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کسی عالم سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا کر لیجئے گا کہ کوئی غیر عالم کی کتاب کو آپ نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارا اپنا دنیاوی مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کو لوکل نہیں خریدتے، بلکہ کمپنی کا، ہمیں صابن کمپنی کا چاہیے، ہمیں شیمپو کمپنی کا چاہیے، ہمیں جوتے برانڈیڈ چاہیے، کپڑے چاہیے کمپنی کے، لوکل چیز کو ہم نہیں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کے سلسلے میں ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ ہر ایرے گیرے سے اور ہر ایرے گیرے کی کتاب سے دین آپ کو نہیں مل سکتا۔ دین تو معتبر علماء یا ان کے بیانات یا ان کی کتابوں سے یا براہ راست ان سے جا کر استفادہ کرنے سے آپ کو ملے گا، یا اسی طریقے سے آپ خود اگر پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن و حدیث کو پڑھیے گا، دین کو سمجھیے گا۔ دوسروں نے کیا لکھا ہے اور کیسا لکھا ہے اس کی تحقیق کیے بغیر ہر ایک کی کتابوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ جی، یہ پاکستان سے یہ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا خواب ہے، یہ کہتی ہیں کہ ایک عورت دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے اٹیچ باتھ روم میں جاتی ہیں تو وہاں گوہ دیکھتی ہیں، پھر اسے پاؤں سے دبا کر بیٹھ جاتی ہیں، پھر اپنے شوہر کو بلاتی ہیں، ان کے شوہر آتے ہیں تو وہ گوہ کو اٹھا کر درخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ گوہ کو درخت پر کیوں بٹھایا ہے؟ پھر وہ عورت گو کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتی ہیں، وہ گو مزاحمت نہیں کرتی اور ان عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے تو خواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گو ایک خاص قسم کا ایک جانور ہے، اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر گو کو خواب میں مارا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حاسد اور بدخواہ دشمن پر اللہ تعالیٰ غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا، اور اگر اس گو نے نقصان پہنچایا ہے، کاٹا ہے، تو اس کی اس وقت تعبیر ہوگی کہ حاسد اور بدخواہ دشمن کی طرف سے کچھ نقصان پہنچے گا، اس کے لیے صدقہ کرے۔ بہرحال ان کے خواب میں چونکہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اٹیچ باتھ روم میں گو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی لائف میں خاص طور پر گھریلو معاملات میں کوئی بدخواہ ہے، اور وہ جیلس حاسد ہے، اور یہ سمجھ بھی رہی ہیں گھر کی خاتون کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے اور غلط ہے، شوہر کو بارہا بتاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شوہر اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے بہت تواضع آؤ بھگت کرتے ہیں۔ بہرحال عورت خاتون یہ کہتی بھی اپنے شوہر سے کہ اس کو آپ نے درخت پر کیوں بٹھایا، یعنی بارہا ان کو بتاتی ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ان خاتون کے شوہر کو ان کی بات مان لینی چاہیے، اور وہ جو بھی شخص ہے اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے دشمن کے شر سے اور حاسد کے شر سے
حفاظت کی اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور صدقہ بھی دینا چاہیے۔ یہ سید حماد صاحب ہیں، ان کا ایک سوال ہے، کوشچن ہے، اس کو سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، دریافت یہ کرنا ہے کہ ایک آن لائن کمپنی ہے، اس میں کوئی آدمی 5,000 روپے سے جڑتا ہے، 5,000 روپے دے کر جڑتا ہے وہ، اور وہ کمپنی ڈالر کے حساب سے اس میں 300 روپے کے آس پاس اسے کچھ ٹائم منافع ہو جاتا ہے، اور وہ کمپنی 240 42 41 اتنے پیسے دیتی ہے اسے پر ڈے، یعنی روزانہ اسے اتنا منافع ملے گا۔ اور کیا یہ شکل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ وہ کوئی شرائط نہیں رکھ رہی ہے کہ وہ اپنے نیچے جوڑنا پڑے گا تو اتنا منافع ہوگا، حالانکہ انہوں نے یہ بھی کر رکھا ہے کہ اگر کوئی نیچے جوڑتا ہے تو اسے کچھ اور الگ سے منافع ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جوڑنا پڑے گا جبھی منافع ملے گا۔ اور روزانہ وہ رات کو 8 بجے کے آس پاس ایک میسج ڈالتی ہے، اس پر کلک کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی کلک نہیں کرے گا تو اسے وہ رقم نہیں ملے گی، جو 240 42 41 جو آ رہے ہیں وہ نہیں ملیں گے اسے۔ تو ایک تو یہ تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی، اس میں شاید جواز کی شکل نکل جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آگے اپنے کاروبار کو نہیں بڑھانا چاہتا، نہیں مطمئن ہے، تو وہ اپنے 5,000 روپے نکال سکتا ہے اس میں سے، پھر اس کا منافع معاہدہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آگے چل کر اگر 20 آدمی اپنے نیچے جوڑ لے گا تو اس کا 500 روپے پر ڈے اسے ملے گا روزانہ، وہ محنت کا جو 20 آدمی کو جوڑے گا۔ اور اس میں ایسی ہی شکل ہے کہ جوڑے گا تو منافع ملے گا، نہیں جوڑے گا تو اپنا 240 42 روپے جو تمہارے آ رہے ہیں وہ آتے جائیں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ 240 روپے اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں جتنے پیسے ہوں گے اس کے حساب سے آ جائے گا۔ اگر وہ 200 کچھ روپے چھوڑ دیے 240 42 تو اگلے دن 260 65 تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس حساب سے ان کے جو اوپر کے پیسے ہیں وہ بھی منافع میں جڑ جائیں گے۔ تو کیا یہ طریقہ جائز ہے ناجائز ہے؟ برائے کرم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرما دے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی سید حماد صاحب، اور ان کو اور آپ کو بھی تمام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ دور میں نیٹ ورکنگ سسٹم، شیئر مارکیٹ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنے عروج پر ہے کہ سب اس کے حصے دار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نیٹ ورکنگ اور جو ہے اس طرح سے جتنے بھی بزنس ہیں ان کی اصل شکل اور صورت کو معلوم کیے بغیر اس طرح کے بزنس اور نیٹ ورک شیئر مارکیٹ وغیرہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مشتبہات سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا حلال جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کر لو، حرام سے بچ جاؤ، اور حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اب بچ جانا بہتر ہے۔ بہرحال سب شکلیں تو جائز کی ہیں، لیکن یہ پیسے کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں، یہ کمپنی کس چیز کی ہے، اگر اس کے حلال پروڈکٹس ہیں اور اس میں ہی ہماری انویسٹ کی ہوئی رقم کو وہ لگاتی ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، درست ہے۔ اور اگر اس کمپنی کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ یا اس کے پروڈکٹس جو ہیں وہ حرام کے ہیں یا ناجائز ہیں یا ناپاک چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ سعودی عرب سے ہیں سارہ، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی جگہ شادی کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے گا، ہمارا نکاح ہو جائے، شادی نہیں ہو رہی ہے، نہ رشتے آتے ہیں، اتنے خوبصورت اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی۔ جی اگر ایسا کوئی کام کسی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھی جائے اور 121 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 121 مرتبہ اس سورت کو اور آگے پیچھے جو ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر اللہ رب العزت سے جو ہے اچھے رشتے کی دعا مانگیں، انشاءاللہ راستے کھلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا بنایا ہے اور جہاں بھی بنا رکھا ہے اس کے راستے آسان کر دے گا۔ یہ محمد حمزہ صاحب ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے کیا ہے آڈیو میں وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، یہ وہ بہن بتا رہی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے ایک سفید گائے ہے یا بھینس ہے یا ساڑ ہے اور لمبی لمبی سی، بہت مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی آپ تعبیر بتا دیتے ہیں۔ اگر خواب میں بیل یا گائے بہت مضبوط لہیم شہیم دیکھیں اور وہ مارنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی
کوئی بہت بڑا خیر اور بہت بڑے نفع ان کو حاصل ہونے والی ہے، مالی ترقی اور مالی برکت کی طرف یہ اس کی تعبیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس خواب کے خیر کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور تمام شرور اور فتن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں۔ یہ عاطف صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام؟ پلیز پرووائڈ انفارمیشن۔ دیکھیے گا، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کی شکل اور شیئر مارکیٹنگ میں پیسہ لگانے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کے ساتھ شیئر مارکیٹنگ میں پیسہ لگانا جائز ہے۔ نمبر 1، جس کمپنی کے شیئرز وغیرہ آپ خرید رہے ہیں یا جس کمپنی کے شیئرز میں آپ پیسے لگا رہے ہیں وہ کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو۔ دوسرا، اس کمپنی کے تمام پروڈکٹس نقد رقم کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس کمپنی کے کچھ مٹیریل اثاثے بھی ہوں، سامان بھی ہوں، ورنہ کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا حرام ہوگا۔ نمبر 3، اگر اس کمپنی کا حرام کاروبار میں ملوث ہونا ممبر بننے کے بعد معلوم ہوا ہو تو اس کی سالانہ ایئرلی میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے۔ نمبر 4، نفع کا جتنا حصہ سودی کاروبار سے خالص ہو اس کو بلا نیت ثواب کے فقیر اور غربا پر خرچ کیا جائے۔ نمبر 5، شیئرز کی خرید و فروخت سے مقصود حصہ داری حاصل کرنا ہو، نفع نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصد نہ ہو، جس میں نہ تو شیئرز پر قبضہ ہوتا ہے نہ ہی قبضہ پیش نظر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سٹے بازی اور جوئے کی شکل میں آ جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ بینک میں کسی ایسے کام کی ملازمت بھی جس میں سود دینے لینے، سود لکھنے اور اس پہ گواہی دینے کے اعتبار سے سود اور بیاج پر تعاون ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھ لیا جائے کہ شیئرز کو خریدتے وقت اور شیئرز میں لیتے وقت جو ہے اس کمپنی کے تمام معلومات لے لی جائے اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے تو مسئلے کو بتانے میں آسانی ہو جائے گی۔ البتہ خلاصے کے طور پہ اتنا سمجھ لیجئے گا، شیئر مارکیٹ میں مطلقاً پیسے لگانا درست نہیں ہے، کچھ شرائط کے ساتھ پیسے لگانا جائز ہے، جو شرائط میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ یہ کنزہ خان ہے، یہ کہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بچہ گود لینے کا مسئلے مسائل بتائیے، کیا ولادت پہلے باپ کی ولدیت پہلے باپ کی ہی لکھی جائے گی؟ جی ہاں، بچے کو گود لینا جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جبکہ بچے کی ولدیت کو نہ بدلا جائے، بچے کی اصل جو ولدیت ہے اس پر انہی کا نام ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو مسئلہ آئے گا پردے کا، تو اگر بچہ چھوٹا ہے 2 سال سے کم کا ہے تو ایسی صورت میں جس نے گود لیا ہے وہ یا اس کے کوئی رشتہ دار اس بچے کو دودھ پلا دیں تاکہ وہ بچہ اس کے لیے رضائی بیٹا ہو جائے اور بڑے ہونے کے بعد پردے کا کوئی مسئلہ نہ رہے۔ اسی طریقے سے گود لیے ہوئے بچے کو جو ہے بڑے ہو جانے پر جس نے گود لیا ہے اس کی پراپرٹی میں سے کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کے لیے گود لیے ہوئے بچے کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہے تو تہائی مال سے وصیت کر سکتا ہے۔ ذوالفقار علی ہیں آگرہ سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جمعے کی نماز کے لیے خطبہ سننا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص بیچ نماز میں شامل ہوتا ہے تو کیا جمعے کی نماز ہو جائے گی یا ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیے کہ جمعے کی نماز کے قائم ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، جمعے کی نماز کے لیے خطبہ ہونا شرط نہیں ہے۔ البتہ جو ہے کوئی شخص دوران خطبہ آیا یا خطبے کے بعد جماعت کھڑی ہو چکی تھی اس وقت آیا، یا امام 1 رکعت مکمل پڑھ چکا تھا اس کے بعد کوئی جماعت میں شامل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کے ذمہ ظہر نہیں ہے۔ ہاں، ظہر اسی صورت میں جبکہ جمعے کے دن کہیں بھی اس کو جماعت سے جمعے کی نماز نہ ملے تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے ظہر کی نماز پڑھنا
ضروری ہوگا، لیکن اگر ایک آدھ رکعت اس کو ملی اور خطبہ بالکل بھی نہیں ملا تب بھی وہ جمعے کو پانے والا شمار کیا جائے گا۔ جی یہ فرین بہن ہے، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پوسٹ صحیح ہے، یہ تو پتہ ہے کہ صحابہ جب ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ سورہ عصر کی فضیلت میں اور تفصیل میں آپ نے بتایا تھا کہ جب صحابہ اکرام جمع ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے سورہ عصر کی تلاوت کیے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے۔ تو اس پوسٹ میں جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، پوسٹ دیکھیے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام جمع ہوتے تو قرآن شریف پڑھتے تھے کھانے پر، تو بہرحال نیاز کا ثبوت بتایا گیا ہے کہ نیاز اور فاتحہ یعنی کھانے کو سامنے رکھ کر نیاز دینا، فاتحہ لگانے کے لیے یہ پوسٹ کو دکھایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام اکٹھے ہو کر قرآن مجید پڑھتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر الگ ہوتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کی یقیناً محبت تھی، لیکن یہ پوسٹ جس مقصد کے لیے بتائی گئی ہے کہ نیاز کا ثبوت کے لیے، تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ احادیث میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے کھانے پر قرآن کریم کی آیتوں اور مخصوص صورتوں کے پڑھنے کا جو ثبوت ملتا ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ کھانا کم ہوتا تھا، کھانے والے زیادہ ہوتے تھے، اور قرآن کریم کی آیتوں اور صورتوں کو اس لیے پڑھا جاتا تھا کہ تاکہ اس کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور اپنے قدرت سے برکت پیدا فرما دے، اور وہ تھوڑا کھانا بہت زیادہ اور بڑی تعداد میں کھانے والوں کے لیے کافی اور وافی ہو جائے۔ لہذا اس کو، ان احادیث کو دکھا کر نیاز اور فاتحہ کا ثبوت پیش کرنا یہ ویسی ہی کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کھانا لمٹ سے زیادہ بنایا جاتا ہے۔ کھانے والے اگر 100 ہیں تو کھانا 150 کا مان کر تیار کیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے سامنے، ہمارے سماج میں یا ہمارے اپنے لوگ کھانے کو سامنے رکھ کر مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں اور اس کا نام نیاز یا فاتحہ کے طور پر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، تو یہ یقیناً برکت کی نیت سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر برکت کی نیت سے ہو بھی تو پورا کھانا سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کھانے کے مخصوص حصے کو سامنے رکھا جاتا ہے، بعد باقی کا کھانا دیگ یا بھگونا میں موجود رہتا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے اور احادیث میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ سارا کا سارا کھانا موجود ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس میں سے کچھ مخصوص کر لیا جاتا تھا جیسا کہ آج کل کے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو یہ نیاز اور فاتحہ کے نام سے جو چیز چل پڑی ہے اور اس کو لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو دین کا حصہ بنانے کے لیے وہ روایتیں، وہ احادیث پیش کرنا جو یقیناً کھانے کے کم ہونے پر برکت کے لیے تھیں، ان کو نیاز اور فاتحہ کے ثبوت پر لاگو کرنا اور لگانا، یہ بڑی جرأت کی بات ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے۔ ایسی جرأت اور ہمت احادیث اور قرآن کی آیتوں میں نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ فریحین بہنیں یہی دوسرا سوال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیے، سجدے میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پر لگانا کیا ہے، یعنی فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھیے گا، سجدے کی حالت میں صرف دائیں پاؤں کا، سیدھے پیر کا انگوٹھا زمین سے اٹھنے سے، جبکہ باقی انگلیاں زمین پر ٹکی ہوئی ہوں تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں سیدھے پاؤں کا انگوٹھا نماز میں ہلنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ادھر ادھر ہو جائے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا تو نماز میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں آتی، کوئی خرابی نہیں آتی۔ ہاں اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں سب پاؤں کی ساری انگلیاں زمین سے ٹکی ہوئی اور صرف جو ہے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا اٹھا ہوا ہے، تب بھی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی ساری انگلیوں کو قبلہ رخ
زمین پر رکھنا سنت ہے۔ اگر پورے سجدے میں دونوں پاؤں کو زمین سے بالکل اٹھائے رکھا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ کم از کم ایک انگلی بھی رکھی ہے سجدے میں ایک رکن کے برابر، یعنی سبحان اللہ کہنے کے مقدار زمین سے لگ گئی تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو ایک انگلی، پاؤں کی ایک انگلی زمین پر اگر ایک رکن یعنی سبحان اللہ کے کہنے کے بقدر رکھی رہی تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اب 3 انگلیوں کا زمین پر لگانا یہ سنت ہے، بلکہ دونوں پاؤں کی 5 انگلی انگوٹھے سمیت جو ہے زمین پر رکھنا یہ سنت ہے۔ اگر سجدے میں دونوں پیر کی تمام انگلیاں مکمل طور پر زمین سے اٹھ جائیں اور 3 تسبیح کے بقدر یہی کیفیت رہے کہ کسی پیر کی انگلی کا کوئی حصہ بھی زمین سے نہ لگے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر 3 تسبیح کے بقدر یہ کیفیت نہیں رہی بلکہ انگلی زمین سے بلا عذر اٹھ جانے کے بعد فوراً زمین پر ٹیک دی جائے تو یہ فعل اور یہ کام اگرچہ مکروہ ہے لیکن نماز اس صورت میں ہو جائے گی۔ یہ فرین بہنوں انہوں نے ایک پوسٹ سینڈ کی اور کہا کہ مفتی صاحب قد سمیع اللہ 28ویں پارے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر اس کے کئی لا یکونا کو کیا پڑھ لیا جائے تو معنی میں خرابی تو نہیں ہوگی؟ آئیے ان کی زبان سے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ یہاں اگر یکونا کی جگہ یکونو پڑھ لیا تو معنی چینج ہو جائے گا کیا؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ کئی لا یکونا کی جگہ کوئی نماز کے اندر کئی لا یکونو پڑھ دے تو کیا معنی میں خرابی آ جائے گی اور نماز خراب ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہ تو کئی لا یکونا کو کئی لا یکونو پڑھنے کی صورت میں معنی میں بھی خرابی نہیں ہوگی اور نماز بھی ہو جائے گی، نماز میں کسی طرح کی کوئی کراہت اور خرابی نہیں آئے گی۔ یہ عربک گرامر سے تعلق رکھتا ہے کہ کئی جہاں پر آتا ہے تو اس کے بعد ان ہوتا ہے اور ان کے بعد جو ہے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، یہ عربی گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال معنی میں خرابی نہیں آئے گی اور نماز میں اگر پڑھ لیا تو نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ زینت شیخ بہنیں اور انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب یہ ویڈیو میں ٹھیک کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ مارکیٹ میں اس طرح کے بابا آئے ہوئے ہیں اور آتے رہتے ہیں آئے دن، تو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ دوسری ویڈیو اور ہے اس کو دیکھیے گا کہ جانتی ہو نا مجھے، تم دونوں دو چیزوں مسلمانوں میں ڈھونڈ رہی ہے بڑا کما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیے اس طرح کی ویڈیو آتی ہیں اور اس سلسلے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کیا یہ واقعی اللہ والے ہیں؟
اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ والے کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو اور کوئی بھی اس کا فعل جو ہے شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب جو ہے ان کی کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے لوگوں کے یہ بندے ہوتے ہیں جو مطلب کہ آتے ہیں مریض بن کر اور پھر ایک پھونک سے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کے ہی بندے ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ نہیں، یہ جو ہے بس مارکیٹ کے وہ بابا ہیں جو آئے دن آتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اس کے جھانسے میں نہ آئیں، بلکہ سب سے بہتر چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی علاج ہے، کوئی پریشانی ہے، تو قرآن سب بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اللہ شافی ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں پر جو ہے اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی طرح کی بھی کرامت ہو اور غیر شرعی بندے کے اس کے ہاتھ پر ہو رہی ہو، تب بھی اس کو ولی سمجھنا جو ہے بیوقوفی ہے، کیونکہ ولی کے لیے اور ولی کے ہاتھ سے کرامت ثابت جو ہو رہی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ولی صاحب شریعت ہو اور دین کا پابند ہو اور دنیا سے بے رغبت ہو۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسی طرح کے ولی نہیں ہیں۔ ایک اور ویڈیو انہوں نے بھیجا ہے، یہ بھی دیکھا جائے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا یہ ولی ہیں؟ یہ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر جو ہے کیا ہے، آستانے عالیہ ہیں کوئی، وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جو ذکر کرا رہا ہے وہی غیر شرعی کام کا مرتکب ہے۔ ایک تو وہ انگوٹھی پہنا ہے، حالانکہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی کس انداز میں پہننا ہے کہ نگینہ جو ہے اس کا ہتھیلی کی طرف ہونا چاہیے، اس کا جو ہے انگلی کی طرف ہے، تو یہ غیر شرعی کام ہے۔ دوسرا اس کے جو ہے داڑھی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری، اور اور تیسرا یہ اس کے تلفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ یہ پاکستان سے ہیں، یہ خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں؟ جی، انہوں کا خواب ہے کہ رات کو صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے خواب میں دیکھا کہ چھوٹے بھائی کو کسی مسٹیک پر ڈانٹتا ہوں، پتہ نہیں کون سی مسٹیک تھی، لیکن وہ جواب میں مجھ پر فائر کھول دیتا ہے مجھ پر۔ میں نے آگے بڑھ کر فائر کو روکتا ہوں لیکن روک نہیں پاتا اور ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ بھائیوں کے درمیان کوئی دشمنی اور عداوت ڈلوا رہا ہے، پیار محبت سے کام لیں، بھائی کو سمجھائیں، غصہ گرمی سے ہرگز کام نہ لیں۔ اس کی خواب کی تعبیر یہی ہے کہ بھائیوں کے درمیان جو محبت ہے اس محبت میں کوئی نفرت کا بیج بو رہا ہے، اس لیے ایک دوسرے کی غلطی پر کو نظر انداز کریں، پیار محبت کے ساتھ باہمی مشاورت سے اپنے معاملات کو طے کریں۔ ایک دوسرا خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک خواب کی تعبیر بتا دیں۔ میں نے فجر کی اذان سے پہلے خواب دیکھا، جب آنکھ کھلی 4 بجے تھے، کسی کی قبر ہوتی ہے، اس کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، آس پاس لوگ ہوتے ہیں، کوئی مجھے کہتا ہے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ پرسوں سے فوت ہوئے ہیں، ان کا جنازہ دیکھ رہی ہوں، خراب نہیں ہوا، لیکن قبر کے اندر جنازہ دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا ہوتا ہے، کسی میل کا جنازہ قبر میں رکھایا گیا ہوتا ہے، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ تعبیر اس خواب کی یہی ہے کہ آپ مرحوم جو لوگ ہیں ان کی برائیاں نہ کریں، یقیناً آپ نے مرحوم لوگوں کی برائیاں کی ہیں، اس لیے جو ہے آپ کو ان کے حال احوال کے پیچھے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حال احوال، ان کی زندگی کو، ان کی لائف کو ڈسکس نہ کریں، اس سے بچیں اور اپنے عمل کی فکر کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں
کیونکہ ہمارے لیے ہم سے ہماری قبر میں ہمارے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، دوسرے سے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے مردوں کی غیبت سے بچیں، مردوں کی ٹوہ میں لگنے سے بچیں، ان کی زندگیوں پر تبصرے کرنے سے بچیں، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ وہ ایک خواب اور ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اچھا خواب یہ ہے کہ وہ بار بار پیپر دیتے ہیں اسکول کے، جیسے اسکول میں پیپر پر پیپر ہوتے، لیکن اسے ان پیپرز میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ بہت بار یہی خواب آتا ہے، بار بار بس چین یہی ہے کہ کبھی انگلش کا پیپر ہوتا ہے، کبھی اردو کا، کبھی میتھس کا، کبھی کچھ اسٹوڈنٹ وہ سب پیپر دے رہے ہوتے ہیں اچھے سے، لیکن میں نہیں دے پاتا۔ کچھ بتائیں۔ دیکھیے زندگی میں اپنے خواب میں آپ پیپر دیکھتے ہوئے دیکھیں اور پیپر آپ کو مل رہا ہے، بار بار خواب آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں، تو یقیناً اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ آخرت کی فکر کریں۔ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی بدعملیوں والی ہے، شریعت سے ہٹ کر اور کٹ کر ہے، اور سمجھ لیں یہ آخرت کے اصل پیپر کی طرف اشارہ ہے، تنبیہ ہے۔ نیکیوں کو کریں۔ یہ جو سوال پہ پیپر پہ جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، یہ وہی کیفیت ہے جو کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کی ہے کہ کوئی جو بے عمل ہوگا، بے دین ہوگا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آخرت کی فکر کریں، نیک اعمالوں کی طرف سبقت کریں، بدعملیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ ثنا بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل جو آن لائن دعا ہوتی ہے پورے اجتماع کے ساتھ، کیا وہ صحیح ہے کہ زوم کا لنک آ گیا اور سب گرلس جوائن ہو گئیں، پھر جو زوم کی ہوسٹ ہیں وہ دعا کراتی ہیں، پورا اجتماع بن کر صرف دعا نہ کہہ کر کوئی ایسا لگتا ہے بیان ہو رہا ہو، کیا یہ بدعت ہے؟ اور ہر جمعے کو یہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بہتر یہ ہے کہ اپنی جو دعا ہو وہ آہستہ، سری دعا، اور اسی طریقے سے دعا تنہا ہو، خلوت میں ہو، اکیلے میں دعا مانگی جائے، تنہائی میں مانگی جائے، آہستہ مانگی جائے، یہ دونوں ہی عمل اخلاص پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیونکہ اگر آہستہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے زیادہ پسند ہے، اور تنہائی میں مانگیں گے تو اس میں اخلاص آئے گا، ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو وہ دعا جو آہستہ مانگی جائے اور تنہائی میں مانگی جائے وہ بہتر ہے اس دعا کے مقابلے میں جو جہری، اگرچہ جہری بآواز بلند دعا مانگنا جائز ہے، اسی طرح اجتماعات کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا مانگنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر تنہا اور آہستہ مانگا جائے۔ البتہ اجتماعی دعا کبھی کبھی ہو جائے اور اس کو ضروری نہ سمجھا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو لازمی سمجھ کر، ضروری سمجھ کر کیا جائے اور کوئی دن طے کر لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ بدعت ہے اور شریعت پر زیادتی ہے۔ اگرچہ دعا بڑی اچھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا اس طریقے سے اس ڈھنگ سے مانگنا چاہیے جس میں اخلاص ہو، جس میں آہوزاری ہو سکے۔ اب زوم ایپ پر جو ہے لنک آ گیا، ہوسٹ دعا کرا رہی ہیں، سب یہ پڑے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی میسیج آ گیا تو میسیج دیکھنے لگے، تو دعا میں جو ہے توجہ ہی نہیں رہی اور طلب ہی نہیں رہی، اخلاص بھی نہیں رہا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خواتین تو جو ہے زوم ایپ پر آ کر دعا اجتماعی طور پہ دعا نہ مانگیں، بلکہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ دعا مانگیں، اور اس طریقے کو پر عمل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہر جمعے میں ہوتا ہے اور اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے، لازمی اور ضروری سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس لیے یہ شریعت پر زیادتی ہے، اس لیے اس عمل سے بچیں۔
یہ وسیم مافات بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا یہ صحیح ہے مومن کے لیے قیامت کا وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والے اسے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر محسوس کریں گے، اور جو غیر ایمان والے ہوں گے ان کو وہ حساب و کتاب کا دن 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ اس لیے یہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ یہ ہنا ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، میری بیٹی بہت رو رہی تھی، بہت زیادہ ہی رو رہی تھی، تو ہم نے سلام پھیر کر اس کو اٹھا لیا، پتہ نہیں اس نے پہلے ہی ٹوائلٹ کر لیا تھا یا پھر اس کو اٹھایا تب کیا، میرا جھمپر کرتا گیلا ہو گیا تو ہم نے اس پر پانی لگا لیا، پھر نچوڑ دیا اور اپنے شریر پر بھی لگا لیا، پھر نیت باندھ لی، تو نماز ہو جائے گی یا مجھے کپڑے چینج کرنے تھے؟ دیکھیے گا، اگر درمیانی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پر خواتین اور بہنیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ظہر پڑھ رہی ہیں تو ظہر کی 12 رکعت ہی پڑھ کر اٹھنا ہے ان کو، درمیان میں وہ کوئی کام نہیں کرتی، کتنا ہی ضروری کام ہو اس کو چھوڑ دیتی ہیں جب تک ان کی 12 رکعت نہیں ہو جاتی۔ عشاء پڑھ رہی ہیں تو جب تک عشاء کی 17 رکعتیں مکمل نہیں پڑھ لیتی وہ کسی بھی کام کے لیے نہیں اٹھتی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بلکہ اگر آپ نے 4 رکعت ظہر پڑھے، بچہ رو رہا ہے یا ہنڈیا چلانے جانا ہے یا شوہر آ گئے، تو آپ 4 رکعت ظہر وہ فرض پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے ضروری کام نپٹا لیں، شوہر کی ضروریات پوری کر دیں، اور پھر بعد کی سنتوں کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلسل اور کنٹینیو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے بچے کو اٹھا لیا اور بچے کا پیشاب، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، بلکہ لڑکیوں کے پیشاب میں اس بدبو زیادہ ہوتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ بہرحال دودھ پیتے بچے کا ہو یا کسی کا انسان کا پیشاب ہو، وہ ناپاک ہوتا ہے، کپڑے اور بدن پہ لگ جائے تو دھونا ہی پڑے گا، اور بغیر دھلے ہوئے پاک نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ کے جھمپر پر یا اس پر کرتے پر پیشاب لگ گیا تھا تو آپ نے واقعی اس کو 3 مرتبہ پانی دھو کر اچھی مرتبہ نچوڑا تھا، ہر مرتبہ اس پر پانی بہا کر اس کو نچوڑا تھا، تو آپ کا کرتا پاک ہو گیا، اور بدن کے جس حصے پہ پیشاب لگا تھا اس حصے پر کو بھی دھو لیا، تو اس کے بعد نماز پڑھیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ ناپاک کپڑے اگر ہو جائیں تو سارے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں، بلکہ جس حصے پر ناپاکی لگی ہے اس حصے کو خوب اچھی طریقے سے دھو کر 3 مرتبہ نچوڑ دیا جائے، وہ سارا کپڑا پاک ہو گیا، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے بدن کے کسی حصے پر اگر ناپاکی لگ جائے تو سارے بدن کا نہانا ضروری نہیں، سارے بدن کا دھونا ضروری نہیں، غسل واجب نہیں ہو جاتا۔ جیسے کہ ہماری بعض مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ پیشاب کی چھینٹیں آئی نہیں کہ انہوں نے یہ اپنی طور پہ لازمی کر لیا ہوتا ہے کہ پورے جب تک نہائیں گی نہیں جب تک وہ پاک نہیں ہوں گی، یہ بالکل غلط ہے۔ بدن کے کسی بھی حصے پر اگر ناپاکی لگ گئی ہے، بدن کے اس حصے کو دھو دیا جائے تو بدن پاک ہو جائے گا، نہانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یا آپ کا پہلے سے وضو تھا اور پھر آپ کو وہ حالت وضو میں کوئی ناپاکی جسم پہ آ گئی یا کپڑے پر آ گئی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ اس کو کپڑے کو دھو کر اور بدن کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہے اس حصے کو دھو کر دوبارہ سے بغیر وضو بنائے ہوئے نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی اور آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جو آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ مفتی صاحب کہ جو آدمیوں کو نماز میں نیت کرتے وقت کہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور کیا کان کے لو سے انگلی کا ٹچ کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، مردوں کے لیے نماز کو شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، بالکل محاذات میں، انگلیاں جو ہیں اپنی حالت میں ہوں، نہ بہت کھلی ہوں نہ بہت ملی ہوں، بلکہ نارمل ہوں، اور بالکل انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہوں، اور ہاتھ یہاں تک کانوں کی لو تک اٹھیں گے۔ یہ انگوٹھے کانوں کی لو پر ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے،
بس اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ یہ مرد حضرات، خواتین حضرات اپنے دوپٹے کے اندر سے اپنے ہاتھوں کو شولڈر تک اٹھائیں گی اور اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا مفتی صاحب کانوں کی لو سے انگلیوں کا ٹچ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، بس یہ ہو، ٹچ نہ بھی ہو بلکہ محاذات میں آنا ہے، یعنی کان ہاتھ جو ہے کانوں کے لو کے لیول میں آ جائیں، ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ ٹچ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مفتی صاحب ہم کچھ یاد کرتے ہیں تو اسے تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں، پلیز کوئی دعا بتائیے تاکہ ہم کو یاد رہے۔ دیکھیے گا، اگر آپ کوئی چیز یا بھول جاتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد سونے کا معمول ہے آپ کا، تو آپ اس معمول کو ختم کر دیجئے۔ فجر کے بعد سونا یا سورج نکلنے تک سوتے رہنا یہ ذہن کی کمزوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ اگر ٹوائلٹ میں بغیر سر ڈھانپے جاتی ہیں تب بھی یہ آپ کے ذہن کے کمزور ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں پر عمل کریں کہ ٹوائلٹ میں سر ڈھانپ کر جائیں۔ دوسرا، آپ جو ہے فجر میں اٹھنے کا معمول بنائیں، فجر کے بعد اشراق تک نہ سوئیں، اور پھر اس کے بعد ربی زدنی علما پڑھتی رہا کریں، ربی زدنی علما پڑھتی رہا کریں، اور ہر نماز کے بعد یا قویو یا قویو سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بھولنے کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ حافظ محمد یوسف صاحب ہیں، شاید ان کی اہلیہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ السلام علیکم، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، کیا شادی کی سالگرہ منانی چاہیے یا پھر میاں بیوی اکیلے میں ہی منا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے، میں آصفہ۔ اچھا، ان کی بیوی ہیں، اہلیہ ہیں۔ دیکھیے، شادی کی سالگرہ نہیں منانا چاہیے، نہ اکیلے میں اور نہ ہی سب کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ سب کے سامنے کیا اور نہ ہی اکیلے میں کیا۔ کیوں؟ اگر اکیلے میں کیا ہوتا تو حضرت عائشہ اور تمام ازواج مطہرات اس کو بیان کرتی، کیونکہ نبی کا ایک ایک عمل امت کے لیے آئیڈیل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا۔ اینیورسری اور شادی کی سالگرہ یہ عیسائی اور یہود کا طریقہ ہے جو ناقابل عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم فلیس منا، جو دوسری قوموں کی کاپی کرے گا اس کا تعلق انہی قوموں سے ہوگا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے غیروں کا کلچر اپنانا یہ ناقابل قبول عمل ہے، یعنی اس کو نہیں مانا جائے گا، نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسلام کا بہترین نظام زندگی یہی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا ہمیشہ محافظ اور خیر خواہ اور ہمدرد، چاہنے والا، خیال رکھنے والا، ٹوٹ کر محبت کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ثابت ہوتا ہے، اور اس کو یہ سب ساری زندگی کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف عیسائی اور یہودیوں کا جو طریقہ ہے شادی کی سالگرہ کا، کہ ساری زندگی بیویوں کو ستاؤ، ظلم کرو، دل دکھاؤ، اور جب سال میں ایک دن آئے تو گفٹ دے کر اس کا دل جیت لو، اور پھر اس دن کے چلے جانے کے بعد پھر اس کے دل کو کھلونا سمجھ کر رونتے رہو، بار بار توڑتے رہو۔ بہرحال ہمیں بحیثیت مسلم اسلامی طریقوں سے محبت ہونی چاہیے، نہ کہ یہود و عیسائیوں کے کلچر سے۔ یہ پوچھ رہے ہیں حافظ محمد یوسف صاحب کہ مفتی صاحب یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ پوسٹ انہوں نے بھیجی ہے، 10 محرم کے روزے کا ثواب، 1000 شہیدوں کا ثواب، 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف، 2 سال کی عبادت کا ثواب، اور دوسرے کو بتانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ بالکل من گھڑت ہے، پھر تو دین کا سارا ستیہ ناسی ہو گیا کہ دوسروں کو اس طرح پوسٹ سے سینڈ کر دو، پھر تو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کا، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ صدقہ کرنے کی، نہ زکوٰۃ دینے کی، نہ قربانی کرنے کی۔ یہ پوسٹ خود اپنے آپ میں مطلب کہ تضحیک ہے، مضاحکہ ہے، کیسے دین کا مذاق اڑا دیا۔ 10 محرم کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ، اور یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔
یہ کہاں سے آ گیا کہ 1000 شہیدوں کے، 1000 حج کا، 1000 عمرہ کا؟ کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، من گھڑت ہے۔ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی بالکل 2 سال کی عبادت کا ثواب کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے جس کو آگے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے، جس نے شیئر کی ہے اس کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ سب پوسٹیں بالکل غلط ہیں۔ یہ صوفی صاحب ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، کیا ہے دیکھتے ہیں، سنیے گا۔ آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی، صرف ایک نماز پڑھی اور بعد میں اس کی مخالفت کر کے ایک جملہ کہہ دیا، بھلے جملہ نہیں کہا، جو اس کے مخالف تھے آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، نمازیں آپ نے پڑھی تھی، ساری نمازیں آپ کی ضائع ہو گئی۔ یہ ویڈیو میں جو بات کہی گئی ہے کہ کسی امام کے پیچھے آپ نے کوئی نماز پڑھی، چاہے ساری زندگی نماز پڑھی یا کوئی ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد اس امام کی برائی کر دی تو آپ کی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ ایک امام رہنما ہوتا ہے کہ اور اس سے بلا وجہ بغض رکھنا، حسد رکھنا اور بلا وجہ اس کی خامیاں تلاش کرنا، یہ انتہائی غلط عمل ہے، اور یہ عام انسان کے ساتھ غلط ہے تو پیش امام کے ساتھ تو اور زیادہ غلط ہے۔ لیکن اس سے نمازوں کا ثواب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی طریقے سے جب نیکیاں کرتا ہے تو گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسے اریزر جو ہے پینسل کے نشان کو مٹاتے چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کی نیک عملیاں اس کے ہونے والے گناہوں کو یعنی گناہ صغیرہ کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ جو ہے، گناہ کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، نیک عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی نحوست انسان کو عبادات سے اور نیکیوں سے محروم بھی کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے عبادات کے ثواب کو ضائع بھی کر دیتی ہے۔ لہذا اگر کوئی امام بد اخلاق ہے اور کسی وجہ سے ثابت ہو جائے کہ اس کی بد اخلاقی ہے تو یا اس کی کوئی غلطی ہے تو امام کی اس غلطی کو مسجد کمیٹی کے سامنے پیش کرے، اور اگر ضرورت ہو کہ اس کا یہ عمل امام کا صحیح ہے یا نہیں تو کسی دارالافتاء سے مسجد کے لیٹر پیڈ پہ تمام مصلیان کے دستخط کے ساتھ معلوم کر لیا جائے۔ بغیر کسی ثبوت کے امام مسجد پر پیش امام پر طعن و تشنیع کرنا، الزام لگانا درست نہیں ہے، اور بلا ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ باقی اگر کسی وجہ سے مقتدی امام سے ناراض ہوں تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ تفصیل یہ ہے کہ امام سے اگر بغض اور ناراضی کسی دینی وجہ سے ہو، یعنی امام فاسق ہے، فاجر ہے، یا لاپرواہ ہو، یا اس کا عقیدہ درست نہ ہو، یا وہ سنتوں کی رعایت نہ کرتا ہو، اور مقتدی اس وجہ سے اس سے ناراض ہیں، تو ایسی ناراضی کا اعتبار ہے اور ایسے امام کی امامت مکروہ ہوگی۔ اور اگر ناراضگی جو ہے دنیاوی دشمنی یا مخالفت کی وجہ سے ہو یا اس میں نفس کا دخل ہو تو ایسی ناراضگی کا اعتبار نہیں، اور اس امام کی امامت بالکل درست ہے، بلکہ اس صورت میں مقتدی امام سے بغیر کسی شرعی وجہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے مقتدی خود ملامت کا مستحق ہے۔ بہرحال ناراض ہونے کے باوجود، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے امام سے ناراضگی ہو یا دینی اعتبار سے ناراضگی ہو، اس امام کی پیچھے نماز ادا کرنا درست ہے، اور ان نمازوں کا دہرانا بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ جو کہا گیا ویڈیو میں نماز ضائع ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کہا اس کے ثواب ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسا نہیں کہ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کون ہے نہیں معلوم، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایک بات پوچھنا ہے آپ سے، پلازو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پلازو، ہاں بالکل، وہ پاجامہ ہوتا ہے جو خواتین اور لڑکیاں آج کل وہ فیشن میں آ چکا ہے کہ لمبے پاؤنچوں کا، چوڑے پاؤنچوں کی
نیچے پہننے والا ایک کپڑا ہوتا ہے جسے پلازو کہتے ہیں، پلازو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، جب کہ وہ اس سے کوئی بدن کا کوئی حصہ کھلتا نہ ہو، بے ستری نہ ہو، نہ وہ اتنا باریک ہو کہ بدن سے بدن جھلکتا ہو، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پلازو عام طور پر بے دھیانی میں وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور جانگ پوری کھل جاتی ہے۔ اگر نماز کے اندر سطر کسی کو اعضائے سطر میں سے کوئی عضو جو ہے ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بقدر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، دہرانا پڑے گی، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے سطر کا چھپانا، اور سطر کا چھپانا ایک رکن کے برابر بھی اگر سطر نہیں چھپا تو یہ شرط نہیں پائی گئی، جب شرط نہیں پائی گئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بہر صورت اگر پلازو ہے اور اس کو جو ہے اچھی طریقے سے پہنا ہوا ہے اور بدن کا کوئی حصہ نہیں کھلتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ آسام سے ہیں یہ بھائی، ان کا سوال ہے کیا ہے، اس کو سنتے پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب، ایک شخص ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی لڑکے سے کرانا چاہتا ہے، ان کی بیٹی جو ہے کہ اس لڑکے سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ اور کوئی چیز ہے جو عمل کیا جا سکتا ہے، یا اس کے بارے میں اور کوئی مسائل ہو تو وہ بتائیں۔ دیکھیے، بیٹی اگر کسی رشتے سے راضی نہیں ہے اور بیٹی بالغ ہے تو اس کا یہ شرعی حق ہے کہ وہ انکار کر دے، لیکن پھر بھی بچی ناسمجھ ہے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، تو والد صاحب کو چاہیے کہ جس سے اس اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے اس کی خوبیاں بیان کرے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کی اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایسے رشتے کا انتخاب کیا ہے جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہے، بلند و بالا ہے، اور اس کا مقام دنیا و آخرت میں جدا گانا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیٹی کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اگر پھر بھی بیٹی نہیں مانتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس آیت کو 111 مرتبہ میٹھی چیز پر کھلا کر بچوں کو اور خاص طور پر اس بیٹی کو جو انکار کر رہی ہیں شادی سے کھلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ہے خیر کو ڈال دے گا اور ان کے دلوں کی زندگی کو بدل دے گا، اور وہ اپنے والدین کی جو رائے پر متفق ہو جائے گی۔ ان کا دوسرا سوال ہے، یہ جو ہے وہاں سے ہیں، آسام سے ہیں، اور ان کا دوسرا سوال ہے کیا ہے وہ ان کا آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ابھی ہمارے علاقے میں بہار میں ایک بیماری پھیلا ہوا ہے، آئی فلو، جسے آنکھ لال ہو جاتا ہے، درد کرتا ہے، اس سے کبھی کبھی پانی بھی نکلتا ہے، صاف پانی ہو، اس میں کوئی رنگ خون یا پیپا نہیں ہے، یا جب ڈراپ ڈالتے ہیں آنکھ میں تب پانی نکلتا ہے، وہ صاف پانی آتا ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کیا؟ جی، سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ آج کل آئی فلو پھیل رہا ہے اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آنکھوں سے نکلنے والا پانی جب نکل کر رخسار پر بہہ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یا پھر آئی ڈراپ وغیرہ آنکھ میں ڈالا اور پھر آئی ڈراپ جو ہے بہتا ہوا رخسار پر آ گیا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ اگر آنکھ سے پانی اور آنسو کسی زخم کی وجہ سے نکلے، چاہے وہ زخم دیکھنے میں نظر آتا ہو یا دکھائی نہ دیتا ہو، یا کسی مسلمان ڈاکٹر اور حکیم کی تشخیص سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو زخم ہے، کہ جو پانی آ رہا ہے وہ آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے زخم ہیں، جیسے آئی فلو میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے زخم اور دانے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ پانی نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نارمل حالات میں جبکہ آنکھ میں کوئی زخم نہیں ہے، نہ ظاہری زخم ہے، نہ دیکھنے والا زخم ہے، بلکہ زخم آئی فلو ہے ہی نہیں، یا کسی طرح سے آنکھ میں کوئی
پرابلم ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آنکھوں سے ویسی پانی ڈرائیو کرتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، یا تیز ہوا کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل کے یہاں گالوں پہ، رخساروں پر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا.